آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لیفٹ۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے کیا مسیحوں پر روزے فرض ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ لینٹ سیزن کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لینٹ سیزن کی سیریز میں کون کون سی ویڈیوز پہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس ویڈیو کو دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ ہم لینٹ سیزن کی سیریز میں کون کون سے سوالات پہ بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے کیا مسیحوں پر روزے فرض ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو، سمجھ سکو، خداوند کے کلام سے برکت حاصل کر سکو۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں ان پہ روزے فرض ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے روزوں کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بھی روزے ہم پہ فرض ہیں۔ تو آج ہم اس کو بائبل میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسیحی روزے فرض ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیوں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے تو میں آپ کو سمپل الفاظ میں یہ جواب دے دوں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ یہ کیوں فرض نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو بائبل کے کچھ حوالہ جات بتاتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیحی روزے جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یوم کفارہ کے موقع پر خداوند باپ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن خدا باپ نے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے اس بندوبست کو ختم کر دیا اور اس روزے کو ہم سے ختم کر دیا۔ یوم کفارہ پہ لوگ روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار بنا سکیں اور ان کو یہ پتا چلے کہ وہ گناہ گار ہیں اور وہ عیب دار ہیں، لیکن یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہم سے ہمارے سارے گناہ اٹھا لیے گئے اور ہمیں پاک کر دیا گیا۔ اس لیے اب ہم پہ یوم کفارہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ عبرانیوں کے خط اس کے 9 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہاتھ کے بنائے ہوئے مقام میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک ہی دفعہ ہمارا کفارہ دے دیا ہے، اس لیے اب ہمیں اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم کفارہ پہ لوگوں کو ہر سال روزہ رکھنا پڑتا تھا اور ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی، لیکن یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے خدا باپ نے وہ روزہ ہم سے ختم کر دیا۔ دوسری چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ آج مسیحی جو ہیں، جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں، وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ شریعت کو یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے اس کے جو سارے دستاویز سے ان کو پورا کر دیا ہے۔ اب اس لیے موسیٰ کی شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہے۔ شریعت سے ہم گناہوں کی پہچان کر سکتے ہیں، شریعت سے ہم گناہوں کو جان سکتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں پاک نہیں کرتی، شریعت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ ہے خداوند یسوع المسیح، خداوند یسوع المسیح کا کفارہ۔ اس کے بارے میں ہم رومیوں کے خط اس کے 10 باب اور اس کی 4 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، کلسیوں کے خط اس کے 2 باب اور اس کی 13 تا 14 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اب ہر ایک مسیحی کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن ہمارے روزے اب فرض نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دوں، روزہ رکھنا بری بات نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ رفاقت میں بڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ایک بہت ہی ضروری عبادت ہے جو خداوند کے قریب آپ کو لے جاتا ہے۔ روزہ آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، روزہ آپ کو برے کام کرنے سے روکتا ہے، روزہ آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، کیونکہ بائبل میں کہیں پہ بھی روزے کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ روزہ ہم پہ فرض ہے۔ اور اکثر لوگ میرے عزیزو سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، روزہ رکھنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے، حقیقی خوشی ہمیں خدا کی سچی عبادت اور صحیح طریقے سے کی گئی عبادت سے ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھی پہلی ویڈیو۔ دوسری ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسیحی روزوں کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو، سمجھ سکو، خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔